ایک نیریٹو تو یہ ہے کہ جناب ریمیٹنسز بہت بڑھ گئی، 20 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ کم کر دیا، 3 ارب پہ آ گیا، 5000 ارب روپے کا قرضہ واپس کر دیا. یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے، یہ تو وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے، لیکن جو جس کمزور پچ پہ وہ ہیں اس کی طرف وہ بالکل نہیں آئے کہ آپ کا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹورک ہے وہ. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا اچھا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے حکومت کی کارکردگی جج کرنے کا، وہ کیا ہے کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے اور وہ آر یو بیٹر آف 2 ایئرز کو، یعنی کہ آج آپ کی عوام کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ دیکھیں 2 سال میں تو آٹا، دال، پیٹرول، ریکارڈ انفلیشن، گندم، چینی، سب کی شارٹیجز، بجلی کا حالانکہ وافر ہے کہنے کو، کیا کہتے ہیں اس کو، جو سرکولر ریٹ وہ آسمان پہ پہنچی ہے، اور اس کا عام آدمی پہ مینیفیسٹیشن یہ ہو رہی ہے کہ ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو کہ 20 گھنٹے بعض رورل ایریاز میں. تو یہ صحیح ہے کہ عمران خان صاحب جم گئے ہیں اور اکانومی بھی جم گئی ہے، اینڈ وی آر آن اے سارٹ آف اے ٹیک آف ٹینجنٹ ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک چیز جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کرونا سے پاکستان ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس سے نجات پا رہے ہیں. اللہ کرے کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی نہ ہو. یہ بہت بڑی سلور لائننگ ہے. اس سے حالات یقیناً کچھ بہتر ہو سکتے. جی بہت بڑی سلور لائننگ ہے. مگر اگر آپ نے جو بہت ہی میرے خیال سے بیسک سوال کیا ہے وہ یہ کہ کیا 2 سال میں ہمارے عوام اب کی زندگی میں بہتر تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یہ ہے اصل سوال. اور ایڈوائزر صاحب نے تو کچھ ہفتے اور مہینوں کی بات کی ہے، ہمیں تو پورے 2 سال کا جائزہ لینا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت آپ کا جو شرح نمو تھا وہ تقریباً 5% سے تھوڑا زیادہ تھا، اور پچھلے 2 سال کو ملا لیں تو 2 سال میں 1.5% صرف شرح نمو ہو پائی ہے. اور وہ ہمارے جو آبادی کا اضافہ ہے اس سے تقریباً آپ دیکھ لیں تو مشکل سے آدھے سے بھی کم ہے. دوسری طرف بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت اندازہ یہ تھا کہ تقریباً 40 لاکھ لوگ ہمارے ملک میں بے روزگار ہیں، جبکہ ہمارا لیبر فورس جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے. تو کافی کم تھی انمپلائمنٹ. پہلے 18-19 مہینے میں کووڈ کے آنے سے پہلے اندازہ یہ ہے کہ بے روزگاری میں 15 سے 16 لاکھ اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ شرح نمو اتنی کمی تھی کہ جو نئے لوگ لیبر فورس میں آ رہے تھے انہیں نوکریاں نہیں ملی. کووڈ کے بعد البتہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو، اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اس وقت ہماری بے روزگاری کا لیول جو ہے وہ تاریخ کا بلند لیول ہے، 15% کے لگ بھگ. اور یہ حکومت آنے سے پہلے یہ 6% تھی. اب آخری چیز پہ جو میں غور کرنا چاہتا ہوں جو عوام کے لیے بہت ضروری ہے وہ افراط زر ہے. افراط زر میں 2 سال میں تقریباً 18 سے 19% اضافہ ہوا ہے. مگر اس میں جو زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. جی آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 2 سال میں 73% بڑھی ہے، اور آٹے کی قیمت 2 سال میں 51 یعنی کہ 51% بڑھی ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ پچھلی حکومت کے 5 سال میں چینی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا اور آٹے کی قیمت میں صرف 8% اضافہ ہوا. جی تو یہ جو بے روزگاری اور افراط زر میں اضافہ ہے، یہ
میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں یہ ذرا پری میچور ہیں. ان مسئلوں کو حل کرنا ضروری ہے، پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. جی یہ مبارک سلامت جو ہو رہی ہے، کچھ تو حکومت کو 2 سال پورے ہونے کچھ کہنا تو تھا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی تو کچھ ادراک ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ جی یہی تو مسئلہ ہے کہ کووڈ سے ایک لحاظ سے ہم کچھ حد تک چھٹکارا پا چکے ہیں، مگر اس کے جو نتائج پچھلے 4-5 مہینے میں ہوئے تھے وہ بہت سنگین تھے. آپ اس طرح دیکھیے کہ شرح نمو ہمارا جو ہے آخری کوارٹر میں پچھلے سال کے 10% تقریباً گری، بے روزگاری 50 لاکھ اضافہ. تو اس وقت آپ کو یہ کہنا کہ ہم قابو پا چکے ہیں اور ٹیک آف کی سٹیج پہ ہیں، پہلے تو آپ ریکور کریں، کووڈ کے جو نقصانات ہیں ان پر قابو پائیں، پھر آگے بڑھیں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر حالات ٹھیک رہے تو اگلے سال کے آغاز میں انشاءاللہ کچھ کوشش کی جا سکتی ہے کہ شرح نمو کو بڑھایا جائے، بے روزگاری کو کم کیا جائے اور افراط زر پر قابو پا لیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت جو IMF کا پروگرام ہے اس کا تیسرا ٹرانش ابھی تک پھنسا ہوا ہے. IMF اپنی ٹریڈیشنلٹیز پر زور دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ پورے نہیں کر رہے، بالخصوص پاور سیکٹر میں، ٹیکسیشن کے معاملات میں، اور جو شارٹ کمنگز ہیں سرکولر ڈیٹ میں، یہ ساری چیزیں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس میں. میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ بھی اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ جو اگر معاملات دیکھیں تو یہ IMF کے ٹرانش پہ ابھی تک جو جون میں ملنی چاہیے تھی ان کو، یہ معاملہ جون پھنسا ہوا ہے. اور کو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ سب کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا ہے تو IMF کو بھی اس کا کوئی الاؤنس دینا چاہیے. یہ بہت مناسب آپ نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سال ختم ہونے کے بعد جو اب ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ، جب بجٹ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ 9.1% ہوگا GDP کا. سال ختم ہونے کے بعد خرچے جو آپ نے کیے کووڈ وغیرہ کے لیے، اس کے باوجود آپ اپنے خسارے کو 8.1% لے آئے. یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کارنامہ ہے. IMF کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی تک تو تیسرا نہیں دوسرا قسط بھی آپ کو نہیں ملا، اور وہ فیبروری کے بعد ہو جانا چاہیے تھا. سب سے بڑی وجہ آپ نے ٹھیک فرمایا، پاور سیکٹر. اب اس میں بھی کچھ لگتا یہ کہ آہستہ آہستہ اس میں بھی کچھ کامیابی آنے کے کچھ امکانات ہیں. کہ کل پرسوں ہمیں خبر یہ ملی کہ کچھ اگریمنٹ ہو رہا ہے IPPs کے ساتھ جس سے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مگر ابھی بھی یہ ایک ارلی سٹیجز پہ ہے. IMF نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بجلی کی نرخ اور اس گیس کی نرخوں کو بہت بڑھانا ہے تاکہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم کم از کم 1 سال کے لیے تو کم ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت افراط زر آپ کا پھر سے تقریباً 9 سے 10% کی رینج میں آ چکا ہے. عوام بہت پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نرخ بڑھانا بڑا مشکل ہے، اور پاکستان کو IMF سے ضرور بات کرنی چاہیے کہ کووڈ کے بعد حالات سنبھلیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے. اچھا پاشا صاحب، آپ نے IMF کا ذکر کیا. IMF کی شرائط جو حکومت نے مانی اس کا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر ہوا. دوسرا یہ بتا دیں، جو پچھلے 2 سال اگر ہم معیشت کی سست روی کی بات کریں، اس میں بڑا چیلنج کووڈ-19 تھا یا حکومت کا اپنا جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے جس میں احتساب مشن بھی شامل ہے، اس کی وجہ سے بھی انویسٹر اور بزنس ڈسکریج ہوا؟ دیکھیں، کووڈ کا اثر تو فیبروری کے آخری دنوں سے شروع ہوا ہے اس سال کے. ہم 2 سال کی بات کر رہے ہیں.
ہوا یہ ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ پہلے ہی کم تھا،